خوش آمدید عرفان رمضان الف لام میم، اور وقت ہوا جاتا ہے ایک نیکی کا جو کہ صرف ایکسل کی طرف سے سپانسرڈ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا آج کی ایک نیکی۔ حسن اخلاق ایک بہت بڑی نعمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ خود اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہترین معیار کے اوپر ہیں، آپ کا درجہ بہتر ہے، بہترین ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ انتہائی معیاری درجہ ہے۔ یعنی امت محمد مصطفیٰ کو، امت رحمت للعالمین کو باعث رحمت ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، دیگر احباب کے لیے، اور یہ اخلاق کی ایک مثال ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ احادیث بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس نیکی کے سیگمنٹ میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی یہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا حسن اخلاق تین چیزوں میں سے ہے۔ ایک کہ آپ حرام چیزوں سے اجتناب کریں، دوسرا حلال طلب کریں، اور تیسرا اہل و عیال کے ساتھ بہت عمدہ برتاؤ کریں۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے اور ہم اس پہ عمل کریں تو یقینی طور سے بہت سارے پیچیدہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس نیکی پہ کار عمل رہیے گا اور یقینی طور سے اس کے فوائد اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا۔ آج الف لام میم میں ماں باپ کے حقوق اور والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے جو حقوق بنتے ہیں ماں باپ کے اوپر، اس پہ بات ہوگی۔ آج جب ہم نے بوجود و جانے پہ بات کی تو آخر میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب نے ایک بات کہی کہ والد جناب حضرت حنظلہ کے ابو عامر سامنے آئے تو حضور نے یہ کہا کہ نہیں، آپ باپ کے درجے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر تلوار نہیں چلائیں گے، یعنی ان کو قتل نہیں کریں گے۔ یعنی ہیں تو کافر، سامنے والی سمت میں ہے اور کسی بھی طور سے بخشش کا ممکن گزارا نظر نہیں آتا، مگر ایک احترام، ایک تقدس باپ کے لیے جو سرور کائنات نے معین فرمایا ہے، اس کو کیسے پامال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں مفتی شاہ حسین گدیزی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، احادیث نبوی کی روشنی میں، قرآن حکیم فرقان المجید کی روشنی میں ماں باپ کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں اور جو اس دنیا سے متعلق ہیں، اور کچھ وہ حقوق ہیں جو آخرت سے بھی متعلق ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کی اولاد کو پہنچتی ہیں، ایک تو شخصی لحاظ سے اور دوسری اخلاقی لحاظ سے بھی، اور پھر آخرت کے لحاظ سے بھی چیزیں پہنچتی ہیں، اس کے فوائد و ثمرات اولاد کو ملتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم سب پر لازم ہے کہ تم اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان کیا، اور وہ حق یہ ہے کہ اسی ہی کی عبادت کی جائے، اس کے ماں سوا کی عبادت نہ کی جائے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ چنانچہ اسلام اسی پر قائم ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ اس حق کے بعد اللہ ماں باپ کا حق رکھا ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جیسے اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، تو ایسی والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ صحیح۔ ایک بھلائی وہ ہوتی ہے جو جوانی میں ہوتی ہے کہ ماں باپ ابھی جوان ہے ماشاءاللہ، ان کو بچوں کی ضرورت نہیں، بچوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے نا آپ بھی چلے، وہ بھی چلے۔ لیکن اس دوران بھی ماں باپ کی خبر گیری کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ تعلق داری کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اولاد کے اوپر لازم ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ شادی ہو کے دوسرے مقامات پہ چلی جاتی ہیں، منتقل ہو جاتی ہیں، تو بظاہر وہ کوئی عملی طور پہ کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ تو یہ ساری ذمہ داری جو ہوتی ہے یہ اولاد کے اوپر، یعنی بیٹوں کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ بیٹے وہ بھی مخاطب ہیں، یہ بھی مخاطب ہیں، ساری مخاطب ہیں،
لیکن عملی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیٹے اور ماں باپ رہ جاتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, ان سے کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قول قَوْلًا کریمہ. کریما. کہ ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے, تو بوڑھا جب آدمی ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہونے لگتی ہے کہ اس کو دکھائی بھی کم دینے لگتا ہے, سنائی بھی کم دینے لگتا ہے, اور اس کی سمجھ بھی کم ہونے لگتی ہے. صحیح. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, کہ ہم جس کو لمبی عمر عطا فرماتے ہیں تو اس کو بچپن کی طرح لوٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جیسے بچہ ہوتا ہے ایسے ہی وہ بھی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, کہ تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو جائیں تو وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, یعنی ماں باپ دونوں یا صرف باپ یا صرف ماں, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اب وہ آپ ان سے بات کرو گے وہ کہیں گے ہیں, تو اب آپ کہو گے ایک دفعہ تو بولا ہے, پھر دوبارہ ذرا تھوڑی سی اونچی آواز سے بولو گے تو پھر وہ بولیں گے ہیں, تو آپ کو غصہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, اف بھی مت کہنا. وہ بھی مت کہو, اللہ اکبر. کیونکہ یہ ان کے بڑھاپے کے تقاضے ہیں. کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو ماں اس کو سکھاتی ہے, تو ماں اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلے سیدھا پاؤں جو ہے جوتے میں ڈالتے ہیں, ہزاروں مرتبہ اس کو بتاتی ہے, تو تب جا کے بچہ اس کام پر آتا ہے. ایسا ہی. تو کیا یہ کوئی آسان کام ہے کہ ایک بچے کو آپ نے ایک دفعہ بولا, دوبارہ بولا, 100 دفعہ بولا, 1000 دفعہ آپ نے بولا, تو تب جا کے اس کی ایک عادت بنی کہ وہ جوتا پہننے اور جوتا اتارنے میں کیا کرنا ہے, تو یہ ماں کا سکھائی اتنی محنت اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, ان کو کوئی جھڑک جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ مقام ہے, کوئی سخت بات جو ہے نا وہ ان سے نہیں کرنا چاہیے, فطری طور سے غصہ آ رہا ہے وہ بھی نہ اور نکالو. ان کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ان کی عمر کے تقاضے ہوتے ہیں. تو عمر کے تقاضے ہوتے ہیں, تو یہی عمر کے تقاضے کل آپ پر بھی آنے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اللہ ایک تعالیٰ نظام ارشاد فرماتا ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ آپ ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرو. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کان والی, ساری مثالیں آپ اس میں رکھیں, کھانے پینے میں ان کی ضروریات, ان کی پسندیدہ چیزیں. پھر قرآن حکیم کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اللہ اکبر. یہ ہے کیا بات کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے سراپا عجزی ہو جاؤ اور سراپا رحمت ہو جاؤ, کہ وہ تمہیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہاں پہ شاہ صاحب ایک سوال یہ بنتا ہے, میں معذرت دخل در معقولات کے لیے, مگر ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں. کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کوئی غیر شرعی حکم دیں, مفتی صاحب, اگر کوئی ایسا عمل آپ کو کرنے کو کہہ رہے ہوں جو سوٹ نہ کرتا توحید کے علاوہ, معاملات اصول کے علاوہ, تو اس وقت بھی ان کو اف نہ کہیں, جواب نہ دیں, ان سے بحث نہ کریں؟ دیکھیں قرآن حکیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ مخلوق کی آپ اطاعت کر رہے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ آپ کے لیے ممنوع ہے, کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہو سکتا. اچھا, کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ہو رہی, لہذا خلاف شریعت کوئی کام کوئی کہتا ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے, وہ تو وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب رہ گئے والدین جو ہیں, تو والدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وہ صحابہ کرام اور وہ صحابیات جو مدینہ منورہ میں آپ کے پاس رہتی تھی, تو کئی ایک تھے جن کے والدین مسلمان نہیں تھے. صحیح. اب وہ والدین ان کو بھی اپنی اولاد کی محبت ہوتی تھی, یہ مسلمان ہو گئے ہیں, درمیان میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں, تو وہ ان کو چاہت ہوتی تھی کہ ہم جو ہے نا اپنی اولاد کو دیکھیں, ان کے ساتھ جا کے رہیں, تو وہ کئی ملنے آتے تھے. اچھا. تو ملنے آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے صحابہ اور صحابیات پوچھتی تھی یا رسول اللہ ان سے کیا سلوک کریں, تو آپ نے فرمایا ایک وہ والی بات نہ مانو, بقیہ جو وہ کہیں وہ کرو. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی مثال کی بات ہے. مطلب یہ ان کی ضروریات پوری کرو, وہ جو کہتے ہیں وہ کرو, دنیا داری کے حساب سے سارے کام کرو, لیکن دینداری والا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہنے. بہترین ہے مفتی صاحب. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فتح خیبر کے وقت آئے تھے مدینہ منورہ میں, تو ان کی والدہ جو تھی وہ بھی آ گئیں مدینہ منورہ میں, لیکن وہ مسلمان نہیں تھی. تو حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی
تو بہرکیف وہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو. ٹھیک. تو میرے کہنے کا مطلب ٹھیک یہ ہے، میں سمجھ کہ گیا. حقیقی خیر خواہی جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک کہ ہے. کوشش کرو کہ وہ کسی طریقے سے آپ کی محبت کی ٹھیک ہے، وجہ بحث نہ سے کریں ان سے اسلام آپ. میں داخل ٹھیک ہے، ہو جائیں، برابر کا اسلام سے معاملہ نہ ہے. محبت ٹھیک ہے. کر لیں. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، حدیث نبوی کا ایک حصہ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ماں کے 3 حقوق ہیں، باپ کا 1 حق حاصل ہے. تو کیا باپ کا رتبہ کم ہے، باپ کے حقوق کم ہیں، ماں کے زیادہ ہیں؟ اصل میں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے کہ حق جو ہم نے اطاعت کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، یہ اصل میں اس محنت کا اور اس نعمت اور انعام کا احسان ہے جس کی شکر گزاری میں ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے. اب والد اور والدہ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بنسبت والد کے والدہ کی محنت بہت زیادہ ہے، جسے قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے جو کہ وہ تکالیف کیسے سے. حمل میں اٹھاتی ہے. والد نے تو یہ تکلیف نہیں اٹھائی، پھر وضع حمل کا کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، والد نے یہ تکلیف نہیں اٹھائی. پھر 2 سال تک وہ جب دودھ پلاتی رہی، جب بچہ کسی اپنی منفیت کے بارے میں نہیں جانتا تھا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ لازم ملزوم رہنا یہ قید تھی ایک ماں کے لیے، تو یہ تو والد نے نہیں اٹھائی. تو اس تکلیف کی بنیاد پر جو اس ماں نے اپنے بچے کے لیے اٹھائی ہے اس کا حق اتنا ہی بلند ہے، اور یہ انصاف بھی ہونا چاہیے. تو یہ والدہ جتنی تکلیف اٹھاتی ہے اتنا ہی درجہ اس کا بلند ہے، اور وہ 3 گناہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا والدہ کا. پھر سوال کیا کس کا حق ہے، فرمایا پھر بھی والدہ کا. پھر فرمایا کس کا حق ہے، فرمایا پھر بھی والدہ کا. پھر 4تھی مرتبہ جب سوال ہوا تو فرمایا والد کا. تو یہ اس ساری تکلیفات جو قرآن مجید نے بھی اس میں ذکر کی ہیں. اس معاملے میں 2 چیزیں ہیں جن کا جائزہ لینا ہمیں بہت ضروری ہے. ایک تو بر والدین ہے جو کہ بہت بڑی عبادت ہے. ایک حقوق والدین ہے جو سب سے بڑا گناہ، یعنی اکبر الکبائر میں جس کو شمار کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان دونوں چیزوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے تو یہ والدین سے جو ہمارا تعلق ہے وہ بالکل نکھر کر کے سامنے آ جائے گا. بر والدین میں کیا چیز ہے، جیسے ابھی شاہ صاحب قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں وضاحت کر رہے تھے کہ بر والدین میں یہ ہے کہ ہم نے والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے، اطاعت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ان کا احترام بھی کرنا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جا رہے تھے، وہ پیچھے چل رہے تھے، ایک آگے چل رہے تھے. پوچھا کون ہے، بولا والد ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے والدین سے آگے مت چلو، ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو. یہ احترام ہے، اطاعت نہیں، یہ احترام ہے. آپ نے احترام بھی کرنا ہے. اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہو جانے کی صورت میں تمہیں تکلیف ان سے ہوگی، یہ لازمی ہے، اور تمہیں اس پہ صبر کرنا ہے. اف کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ساتھ معاشرت میں تمہیں پہنچیں گی. وہ طرح طرح کی تکلیف ہو سکتی ہے، کتنی بلند کیوں نہ ہو جائے وہ تکلیف، تمہیں وہ برداشت کرنی ہے. تو یہ تو سارا بر والدین ہو گیا. پھر ان کی وفات کے بعد ہم والدین کے ساتھ کیا اچھائی کر سکتے ہیں، اس کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کے کوئی خیالات تھے، کوئی تمنائیں تھیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ان وعدوں اور تمناؤں کی پاسداری کریں، کوشش کریں کہ وہ معاملے آگے بڑھیں. دوسری بات یہ کہ ان کی جتنی رشتہ داریاں جو ان کے تعلق سے ہیں، والدہ ہیں تو ماموں ہیں اور خالائیں ہیں، ان کی آپ نے اس تعلق کو آگے بڑھانا ہے، احترام کا تعلق رکھنا ہے، دوستوں سے احترام کرنا ہے، اور دعا کرتے رہنا ہے. اپنی دعاؤں میں دیکھیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو والدین کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہر نماز کے ساتھ ہمیں جو ہے والدین کو اپنی دعاؤں میں استغفار میں. اور حقوق والدین کے لیے میں مختصر سی بات کروں گا کہ آپ کا وقت کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں جو بڑے گناہ ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراک باللہ، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. فوراً اس کے بعد فرمایا کہ حقوق والدین. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا. علماء نے لکھا ہے والدین کی نافرمانی میں جو آخرت میں تباہی ہوگی تو وہ ہوگی، مگر یہ گناہ ایسا ہے کہ زندگی میں بھی اس کی سزا مل کے رہتی ہے، موت سے پہلے اس کا آپ کو. علامہ صاحب ہم نے بہت دیکھا ہے ایسے افراد کو جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس دنیا میں ان کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی ہے، بدسلوکی سے پیش آتی ہے. یہ معاملات ایسے ہی رہتے ہیں، اس میں ایمان ایک الگ معاملہ ہے اور یہ حسن سلوک ایک الگ معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین. کافی
بہت ہی مناسب باتیں ہوئیں۔ بالکل ایسا ہے، اس کو فقہی اعتبار سے کہتے ہیں آثار وضعیہ۔ بعض اعمال ہیں، احکام تکلیفیہ ہیں، حرام اور حلال ہیں، بعض احکام ہیں کہ جس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کریں گے مثلاً تو یہ ہوگا، مثلا قطع رحم کریں گے آپ کی عمر کم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ اثر وضعی ہے، یہ آیا ہے روایات میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور یہ اس کے بڑے شواہد ہیں کہ جنہوں نے اپنے اقربا کو قتل کیا وہ 1-2 سال میں فارغ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے آثار ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ قطع والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے، میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ جی، ایک جوان اپنی والدہ سے ناراض ہوا اور 6 مہینے غائب رہا۔ والدہ اس کو تلاش کرتی رہی، پریشان رہی۔ اچھا، آخر میں کچھ لوگ آئے رسول گرامی کی خدمت میں کہ ایک جوان ہے، قبض روح کے قریب ہے، روح قبض نہیں ہوتی، تڑپ رہا ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کی برکت سے اس کی روح قبض ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے اس سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ نہیں کہہ سکا لا الہ الا اللہ۔ 2 دفعہ 3 دفعہ فرمایا، نہیں کہہ سکا۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی ماں ہے، والد ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کی ماں ہے اور وہ اس سے ناراض ہے، 6 مہینے سے یہ غائب ہے، اور کہا بلاؤ۔ وہ آئی، کہا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ تو اس کی روح قبض ہوگی، روح بھی قبض اس کی نہیں ہوگی، تم ناراض ہو اس سے۔ تو اس نے کہا میں راضی نہیں ہوں، یہ 6 مہینے سے اس نے مجھے اذیت دی ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ لکڑیاں جلاؤ۔ لکڑیاں جب دہک گئیں تو کہا اسے ڈال دو، اس بچے کو، ہاں زندہ ہے ابھی، روح قبض نہیں ہوئی۔ تو اس کی ماں کی ممتا جاگی، کہا کہ یہ میرے نظروں کے سامنے اسے اس آگ میں ڈالیں گے، ماں تو پھر ماں ہے۔ ماں تو کہا کہ میں راضی ہوتی ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ تم اس کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، یہ تمہاری اس نافرمانی سے آخرت کی آگ میں کیسے جلے؟ اللہ اکبر، آخرت میں نافرمانی کی سزا جہنم کی آگ میں، نہیں کہ کیا 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 مثالی بات ہے۔ یعنی اگر اور اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے علامہ صاحب کہ اللہ رب العزت تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 گنا زیادہ۔ وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ آپ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو اسی پہ بات بھی ہوگی اور مزید سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ حقوق ماں باپ کے بھی ہیں اور کچھ حقوق اولاد کے بھی ہیں، دونوں طرف سے اعتدال سے کام لینا ہے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ میں محمد اویس ربانی، میرے ساتھ برہان شاہ صاحب تشریف فرمائے جو مفتی شاہ حسین قدسی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، فرزند نیک بھی ہیں۔ بات بھی موضوع بھی یہی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور پھر اولاد کے والدین کے اوپر حقوق کیا ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، مال اگر باپ رکھ لے میرا، تو آپ نے ایک مختصر جملے میں سارا قصہ تمام کر دیا، انتا و مالکا لی ابی کا، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے، ماں باپ سے کیا حساب کرنا، کتنا دیا، کتنا رکھا، کہاں کیا، کدھر خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کا ہے۔ آپ بھی انہی کے بدولت اس دنیا میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو دوام ملے، مزید اس درجے کو سمجھا جائے۔ اب میں بچوں کے حقوق بھی پوچھنے لگا ہوں، مگر خاص طور سے محمد علی سہروردی سے گزارش کروں گا، یہاں پہ جگہ بن رہی ہے کہ والدین کے لیے ایک منقبت پڑھی جائے، کلام پڑھا جائے جس میں آپ کی تعظیم اور آپ کی مدحت اور آپ کے تقدس کا خاص طور سے بیان ہو۔ حافظ محمد علی سہروردی۔ سوچ کچھ اور رہا تھا امام اہل سنت کا کلام، لیکن یہ موضوع دیکھ کر اور پھر آپ کا حکم ہے تو میں ماں باپ کی شان کے حوالے سے جی، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، میرے مالک میرے مولا میرے آقا نے
کہا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ جو بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا ماں نے، جب بھی دیکھا جو تجھے پیار سے دیکھا ماں نے، خون دل دودھ کی صورت میں پلایا ماں نے، تو نے اس پیار کے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ تیرے ماں باپ نے کس پیار سے پالا تجھ کو، تیرے ماں باپ نے کس پیار سے پالا تجھ کو، خود رہے بھوکے دیا منہ کا نوالا تجھ کو، خود رہے بھوکے دیا منہ کا نوالا تجھ کو، ان کی مٹھی میں ہے نادان مقدر تیرا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ تیرے بیٹے بھی کہاں روٹیاں دیں گے تجھ کو، یہ بھی تیری ہی طرح گالیاں دیں گے تجھ کو، تیرے بیٹے بھی کہاں روٹیاں دیں گے تجھ کو، یہ بھی تیری ہی طرح گالیاں دیں گے تجھ کو، تو بھی ہے صاحب، تو بھی ہے صاحب اولاد، یہ کیوں بھول گیا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ میرے مالک میرے مولا میرے آقا نے کہا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو کمال ہو گیا ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا حافظ صاحب۔ شہزادے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، پاپا کا دل دکھاتے ہیں؟ نہیں دکھاتے، اچھے ہیں، شریف ہے۔ علامہ صاحب، ماں باپ کا دل نہ دکھائے تو سمجھ میں آ گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ ماں یا باپ گناہ گار ہوں، سر عام کوئی ایسا گناہ کرتے ہوں جس کی مذمت بھی ہے، مثال کے طور پہ کرپٹ ہوں، قاتل ہوں، ہر طرح سے دیکھ لیں، تب بھی ہماری جنت ماں کے قدموں میں ہوگی، تب بھی ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سب سے بڑا کرپٹ جو ہے وہ کافر ہے۔ صحیح۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں جن کے ماں باپ کافر تھے تو نبی اکرم علیہ السلام ان سے اچھا سلوک کرنے کا فرما رہے ہیں، تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی باپ ایسا ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اور وہ ان کو اسی طریقے سے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور ان کی عزت و تکریم کریں، صحیح۔ کیونکہ وہ ان کے ماں باپ ہیں۔ ہاں،
کہ وہ چونکہ اولاد ہے تو اولاد جو ہے نا ہر بات اپنے ماں باپ سے کر سکتی ہے، اور ماں باپ میں اتنی برداشت ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی باتوں کو سن سکتے ہیں، برداشت کر سکتے کیونکہ دوسرے کی بات سن کے تو ان کو غصہ آتا ہے، تو اولاد کی بات سن کے غصہ نہیں آتا. تو لہٰذا اولاد، سمجھدار اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی بات ان تک پہنچاتے رہیں، امر بالمعروف کرتے رہیں، نہی عن المنکر کرتے رہیں. ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، جو آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے وہ اسے پوری پوری کرنی کرتا رہے. ٹھیک ہو گیا. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، اب بچوں کے کیا حقوق ہیں جو والدین کو لازمی ادا کرنے ہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. والدین پر جو ان کی اولاد سے متعلق حقوق ہیں جو علماء نے ذکر کیے احادیث میں جو آئے ہیں، ایک تو پہلے کہ پیدائش کے بعد ان کا اچھا سا نام رکھنا، پیارا یہ نام. والدین کا حق ہے اپنی اولاد پر کہ ایسا نام، کیونکہ وہ ساری زندگی ساتھ چلنا ہے، اس کے اچھا نام ہونا چاہیے، معنی کے اعتبار سے بھی، تلفظ کے اعتبار سے بھی اچھا نام رکھنا چاہیے. یہ ایک پہلا حق متعلق ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد دوسرا حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کرنا. تعلیم و تربیت میں دونوں چیزیں داخل ہیں. ایسی تعلیم و تربیت کرنا کہ دنیاوی معاش میں بھی ان کو معاون ہو، اور اخروی تعلیم و تربیت بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جہاں وہ اپنے اولاد کو یہ روشناس کرائیں کہ انہیں مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیسے آنا ہے، وہاں یعنی وہ اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے والدین کے اوپر اولاد کا کہ ان کی تربیت کرے. لیکن انہیں یہاں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں کیسے پیدا ہوگی. تو دین کے معاملے میں تعلیم و تربیت جو والدین، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں والدین اپنے حقوق پورے کرتے ہیں، سوائے اس حق کے کہ ہمارے معاشرے میں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی دینی تربیت اور دینی تعلیم میں اب کسی درجے کوتاہی کرنے لگے ہیں. اچھا. اب کوتاہی کا منظر نظر آ رہا ہے. ہم اچھے سے اچھے کالج میں، اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، مگر اس کی دین کی تعلیم کا اس معیار پہ خیال نہیں رکھتے. مفتی صاحب، دین کی تعلیم کے لیے مدارس بھیجتے ہیں، وہاں چھتر لگتے ہیں بچوں کو. ہاں، تو وہ چھتر کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مدارس بنائے نہیں. اگر کوئی آپ کے محلے میں آپ کے بچے کے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی ہاسپٹل نہیں ہوتا، تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے؟ یا تو یہاں سے ایسی جگہ میں چلے جاتے جہاں ہاسپٹل ہے، یا آپ یہیں ہاسپٹل قائم کرتے. تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، معاشرے کی ذمہ داری. توجہ نہیں دی معاشرے. توجہ ہی نہیں دی. اگر آپ توجہ دیتے تو جہاں آپ کے بچوں کے لیے اچھے اسکول بن گئے ہیں، کیونکہ آپ نے چاہا، آپ نے فیس دی ان اسکولوں کو، آپ نے ان ڈاکٹروں کو فیس دی، وہ کہاں سے ڈاکٹر چل کے آیا اور یہاں اس نے کلینک کھول لیا. اگر آپ فکر کرتے اور آپ اس معاملے میں خرچ کرتے تو اچھے سے اچھے مدارس بھی بن جاتے. اور جہاں والدین فکر کرتے ہیں وہاں مدارس بھی موجود ہیں. تو یہی ایک نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ والدین کو خدا کے لیے اس جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ اولاد یہ دین کی طرف کیسے بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کیسے پہچانے. اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے، دین سے روشناس کرائیں گے تو بڑھاپے میں یہی اولاد ان کے کام بھی آئے گی، اور ان کے اعمال بھی ان کے کام آئیں گے. تو یہ حقوق ہو گئے. اور اسی طرح شادی کا بھی ایک حق ہے کہ اچھا رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ والدین کے حقوق ہیں. اور ایک حق اور ہے کہ زندگی کے اندر جب والدین محبت کرتے ہیں یا تحفے تحائف عطیہ کرتے ہیں اولاد کو، تو اس میں حکم یہ ہے کہ برابری کرے. اچھا، سارے بچوں میں، چیزوں میں، بچوں میں. ہم لوگ بڑی غلطی کرتے، فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے. یہ حقوق ہے. اگر آپ ایک بچے کو زیادہ محبت دے رہے ہیں، زیادہ منظور نظر بنا رہے ہیں، بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ بچوں کو زیادہ دل سے لگا لیتے ہیں، بچیاں ایک کونے میں رہ جاتی ہیں، یا کوئی بچہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کی فیلڈ میں آ گیا ہے، تو آپ دوسرے بچے کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو یہ زیادتی نہیں کرنی آج شاہ صاحب کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، چھوٹے شاہ صاحب کو. آپ میں سے سب بھائیوں میں سے سب سے فیوریٹ کون ہے ابو کے؟ دیکھیں یہ چیز ہے نا بھائی، ماشاءاللہ اولاد عزت رکھ لیا آپ نے. ماشاءاللہ ایک مثالی والد بھی موجود ہیں اور ایک مثالی اولاد بھی. ماشاءاللہ، یہ پہلے سے تو پلان نہیں تھا آپ کا. صحیح ہے، شاباش ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے، ہم ہر چیز میں اسوہ رسول دیکھتے ہیں، پیکر کامل ہیں آپ. اس معاملے میں کیسے دیکھیں؟ آپ کے تو والدین بچپن میں چلے گئے، اگر ہمیں یہاں مثال رسول خدا سے لینی ہو تو کون سی مثال ہے؟ کس کا احترام رسول خدا ماں باپ کے درجے پہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیے کہ رسول گرامی کے ساتھ جو ایک بڑی شخصیت جس نے آپ کو پالا بھی اور آپ کی حمایت بھی کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کی نسبت سے
آپ بس یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس سال وہ دنیا سے گئے تو اس پورے سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. جی تو یہ ان کا احترام یہاں سے سامنے آتا ہے. اور دیکھیے وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ ٹھیک ہے ان کے والدین بچپن میں تشریف لے گئے، لیکن وہ شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، وہ شریعت کے مبین ہیں، وہ شریعت لے کے آئے ہیں. وہ تمام چیزیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں سب انہوں نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں صحیح. علمی اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے یہ سب جو بیان کرنے والا ہے تو وہ اس کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور اس پر عمل بھی صحیح. کرتا ہے، عمل پیرا بھی ہوتا ہے. ایک چیز جو ہمارے یعنی حقوق میں بیان کی گئی رہ گئی، یہ بہت اہم ہے. اور یہ آج کل شاید جو معاشرے میں افراتفری ہے اور یعنی والدین اور بچوں میں ناچاقیاں ہیں اور مشکلات ہیں، بچے جو ہیں پریشان ہیں، والدین بھی پریشان ہیں بچوں سے، بچے والدین سے پریشان ہیں. روایت میں ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو لقمہ حلال کھلائیں. لقمہ حرام اگر کہیں جائے گا، جس شکم میں جائے گا وہ تاثیر کرے گا، اور یہ بڑی مشکل ہے. اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہی میں بتا رہا ہوں. روز قیامت روایت میں وارد ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ شکایت کریں گے خداوند متعال سے. انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے تو وہ خداوند متعال سے کہیں گے کہ ہمیں تو تم نے حکم دے دیا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے، لیکن ہمارے والدین کو بلا جنہوں نے ہمیں لقمہ حرام کھلائے اور ہم یہاں تک پہنچے. صحیح. ٹھیک ہے، ان سے بھی سوال کر، شکایت کریں گے وہ. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ غریب آدمی چاہے وہ یعنی حلال سے کماتا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اس میں خدا برکت دیتا ہے اور اس کے بچے پروان بھی چڑھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے والدین کا ساتھ بھی دیتے ہیں، چاہے فقیر ہیں چاہے امیر ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے. صحیح. لیکن ایک امیر والد جو سونے کا لقمہ کھلاتا ہے بچوں کو لیکن وہ لقمہ حلال نہیں ہے تو وہ تاثیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور حالات میں اگر نچوڑ بیان کرنا چاہوں آج کے معاشرے میں جو مشکلات ہیں جوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، یہ ایک دو طرفہ پہلو ہے. یعنی کچھ کوتاہیاں ہیں والدین کی، کچھ کوتاہیاں ہیں بچوں کی. روایت میں آیا ہے کہ ماں اگر بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب اگر کہیں پہ تنگی رزق نظر آتا ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہیں پہ خلل ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح والد کی نسبت سے صحیح ہے. تو اگر بچے اپنی ذمہ داری ادا کریں، آغا صاحب نے ایک بات کہی کہ والدین، اگر آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ کرپٹ ہوں تو بچے کیا کریں. جی. والدین کی ایک ذمہ داری ہے، ایک بچے کی ذمہ داری ہے. صحیح. مجھے نماز اپنی پڑھنی، والد نے اپنی نماز پڑھنی ہے. صحیح. میرے اوپر واجب ہے ان کے لیے ان کی نسبت سے بالوالدین احسانہ پر عمل کرنا. صحیح. میں اسے توڑوں گا تو مجھ پر پلٹ کے آئے گی بات. ٹھیک ہے. وہ اگر انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہے خدا کے قانون کی تو وہ انہوں نے جواب دینا ہے. صحیح. اگرچہ کہ معاشرہ جو ہے وہ سب سے مل کے بنتا ہے. سب سے مل کے ٹھیک ہے نا. معاشرہ حسن اس وقت پیدا کرتا ہے جب ہر شے معتدل ہو، ایسا ہی اپنے مقام پر ہو. ٹھیک ہے. جہاں پر بھی خلاف ورزی ہوگی اس کے اثرات پڑیں گے. اب میں اگر سمجھ گیا ہوں ایک بات کو، یہ معلومات فراہم کی گئی، اب میں اگر اس پر عمل کرتا ہوں تو میں تو بچوں گا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہ اپنے عمل کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لہذا معاشرے کو اس نقطے کی طرف، اب بچہ جو ہے جوان ہو گیا ہے، چلا گیا ڈیفنس میں رہتا ہے، وہ اس کے والدین ابھی بھی کھوگرا پار میں رہتے ہیں، دیکھنے تک نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اب یہ ظاہری طور پہ لوگ کہیں گے یہ مالدار بھی ہو گیا ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس. یہ پیسہ نہیں ہے، یہ وبال جان ہے. قارون کے پاس بہت پیسہ تھا. صحیح. پیسہ امتحان کا باعث ہے. یہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے جو اپنے والدین کو بھول جائے پیسے کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ اگر ایک منسجم معتدل معاشرہ قائم کرنا ہے، اس میں ہر شے کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے. ہر شے کو اپنے مقام پہ. والدین کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، والدین نے بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اگر والدین کوتاہی کریں
تو وہ سزاوار ہیں، لیکن اثرات دونوں پہ پڑتے ہیں، اثرات مشکل دونوں یہ پہ ہے. پڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ ایک سوال بھی پیش کر رہا ہوں، اور یقینی طور سے وفے پہ جا رہا ہوں. جب لوٹ کر آؤں گا یہ سوال پوچھوں گا خاص طور سے. بعض اوقات اولاد عالم دین بننا چاہ رہی ہے، یہ کوئی ایک اچھا شعبہ اپنانا چاہتی ہے جس میں شاید مالی فوائد اتنے زیادہ نہ ہو، مگر والدین کہتے ہیں نہیں تم نے تو فلاں کزن کے فلاں پھپھو کے بیٹے کی طرح بننا ہے جس کے پاس بہت سارا مال ہے، شہرت ہے، جھنڈا لگا ہوا گاڑی ہونی چاہیے. اب ایسے معاملے میں اولاد بیچاری کیا کرے؟ اور یہاں پہ جب لوٹ کر آئیں گے اس کا جواب بھی لیں گے، آپ کے مسائل کا حل ہے بہت ساری چیزوں میں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان میں جاری ہے الف لام میم، ماں باپ کے حقوق اور پھر اولاد کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، اور بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے یہاں پر. ابھی دوران وقفے پہ جب ہم گئے تھے تو دوران گفتگو ایک نیا سوال سامنے آیا، اور میں علامہ صاحب سے وہ سوال پوچھ لیتا ہوں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے. علامہ صاحب، ایسا ہی معاملہ اگر ہو کہ بہت کم پیسہ ہو، مثال کے طور پہ ایک ہی روٹی ہو، ماں کو کھلائیں یا بیوی کو کھلائیں، ان دونوں میں سے فیصلہ کرنا ہو، تو پھر کس کا جو نفقہ ہے وہ ذمہ داری کے طور پہ آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین اگر بوڑھے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا نفقہ بھی بیٹے پہ واجب ہے. اچھا. وہ بیٹا ان کی کفالت کرنا اس کی واجب ہے. اسی طرح سے زوجہ اور اولاد کی کفالت کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے، نفقہ دینا اس کی واجب ہے. نفقے میں جو ہے وہ کھانا پینا اور مسکن اور کپڑے اور جو ضروریات زندگی ہیں یہ معروفاً جو معروف ہے معاشرے میں وہ دینا اس کے لیے لازم ہے. اب اگر کہیں مسئلہ ٹائی ہو جائے کہ والدین جو ہے وہ کو دے، یا اگر کسی طرح سے کوئی مصالحت کا راستہ نکل سکتا ہے، کمپلسیٹ کر سکتا ہے سب کو تھوڑا تھوڑا، اور وہ بھی اخلاقی طور پر راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کرے گا اور سب کو کچھ نہ کچھ دے گا. نہیں کمپنسیٹ ہی نہیں کوئی کرنے کو جی ہاں. تیار. اب بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ والدین کا حق مقدم ہے، بعض جگہ یہ آیا ہے کہ نہیں زوجہ کا حق مقدم ہے، اس لیے کہ نکاح کی بنیاد پر اس کو اس کا حق ادا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائی کے معاملے میں فتاویٰ جو ہے وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زوجہ کا حق مقدم ہے. اچھا. ایسی صورتحال میں زوجہ کا حق مقدم ہے. علامہ صاحب، ایسی صورتحال اگر ہو جائے، ماں باپ بھی غربت کا شکار ہوں، قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور زوجہ کا حق پورا کرنا ہو، تو واقعی آپ زوجہ کو پہلے دیکھیں. بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ بیٹا خوشحال ہو، تو مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں مسئلہ. اور اگر بیٹا خود خوشحال نہیں ہے تو اس کے پاس رزق کی کمی ہے، تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ اب ماں سنبھال سکتا ہے یا بیوی سنبھال سکتا ہے، جی دونوں کو وہ نہیں سنبھال سکتا، تو اب اس صورت میں کیا ہو جائے؟ جی. تو ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ دونوں کے درمیان توازن اور عدل رکھے، لیکن ترجیح جو ہے وہ اپنی ماں کو دے. اچھا. کیونکہ ماں بوڑھی ہے، اس کی اب قوت برداشت کم ہو گئی ہے، اور بیوی جوان ہے تو اس کی قوت برداشت ہے، یہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھ بھی سکتی ہے اور برداشت بھی کر سکتی ہے. اچھا. مثلا اس نے نوالا دینا ہے تو پہلے اپنی ماں کو جو ہے نا سامنے رکھے جو ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بیوی کو دے. تو یہ مطلب اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ رشتہ بھی مقدم ہے اور اس کا حق بھی مقدم ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ بیوی کا حق جو ہے وہ اس سے زائد ہو گیا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، اپنا اپنا درجہ ہے. بیوی کی حیثیت سے اس کا حق ہے، ماں کی حیثیت سے اس کا حق ہے. اور جب کہ ایسی صورتحال ہو کہ ماں کی پرورش کرنے والا کوئی دوسرا بیٹا بھی نہ ہو، تو پھر جو ہے ماں کو ان سب باتوں میں فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ اس کا دل ایک تو بڑھاپے میں ہے، اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیوی کو میرے اوپر بالا کر رہا ہے، اور یہ بات جو ہے نا ماں کو بہت گران گزرتی ہے، بہت ناگوار گزرتی ہے. ناگوار گزرتی. تو جب یہ بات ماں کو گران گزرتی ہے تو ماں کی خوشنودی کے لیے وہ جو چیز لے کے آیا ہے وہ پہلے اگر ماں کے آگے رکھ دے، ماں کے سامنے رکھ دے، تو اس سے ماں خوش بھی ہو جائے گی، اور ظاہر ہے اس میں بیوی کو ملے گا جو مطلب دستیاب ہوتا ہے، تو اسی میں آدمی گزارا کرتا ہے. تو اگر وہ جو ہے نا 4 نوالے خاص تین ہی نوالے ہیں ان کے پاس،
तो एक एक नवाला तीनों को आ जाएगा, ठीक। लेकिन वो पहला नवाला जो है ना वो माँ के सामने। अब यहाँ पे दो आरा का ज़हूर हो गया है। अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि पहले बीवी का हक़ आप अदा करेंगे और साथ साथ मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नहीं पहले माँ का हक़ अदा करें, कोशिश करें एतदाल रहे। मुफ्ती साहब आपको ज़रा रहनुमाई फरमाएं दोनों मामलात में। अगर हम ये देखें कि माँ को भी खुश रखना है, ज़ाहिर है उसके बतन से हमने ज़िंदगी पाई है। सूरत हाल उसका ख़राब हो जाती है जब दूसरे हालात में भी, एक तो ये खाने पीने के ज़रूरियात के मामलात हैं, दूसरे हालात में बेटा जो है वो दर्जा बंदी नहीं कर सकता, दर्जा बंदी नहीं कर सकता, वो अपना झुकाव बीवी की तरफ करे। मजेदार खाने आपके बच्चे को रखे सेहतमंद ताकि वो सोचे, समझे, सीखे और सबसे आगे बढ़े। ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे करना है, मातरों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। घर वालों को, ज़ौजा को, वालिदैन को ये असल में मुश्किल ये हो गई है कि माशरे में ये आदाब नापैद हो गए। अगर प्री मैरिज कोई उनके साथ काउंसलिंग हो और उनको सिखाया जाए तो कि आपको उसके बाद ये मसाइल पेश आएंगे, आपको क्या करना है, तो माशरे में हो सकता है कि एक एतदाल पैदा हो जाए। लेकिन हमारी जो बात थी वही थी कि अगर टाई हो जाए मामला, टाई के मामला वो जो बात कर रहे हैं वो बात, उसमें हम भी इस बात के कायल हैं कि नहीं, टाई के मामलात में क्या है ना, बराबर अगर फंस जाए, उसमें मैंने बात अब एक ही लुक़मा अगर रह जाए फर्ज कर, हाँ हाँ, फिर बीवी को देंगे या ज़ौजा को देंगे या माँ को देंगे, एक लुक़मा बचा है। उसका आधा हिस्सा करे, आधा माँ को दे, आधा बीवी को दे। बिल्कुल बेहतरीन बात है। अच्छा जी, देखिए इस मामले में हमें ये आप बताइए। अब माँ जो है ना, माँ का मसला ये होता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मैंने पैदा किया है और इसकी मैंने परवरिश की है, इसको मैंने जवान बनाया है और इस लड़की को शादी करके मैंने ला के जो है ना इसकी बीवी बनाया है। अब जब वो बच्चा जो है बीवी की तरफ झुकाव करता है तो माँ कहती है मेरी तो यही दौलत थी, क्योंकि माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उनकी औलाद होती है, सही, इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं होती। तो वो अपनी उस दौलत पे हर वक्त नज़र रखते हैं और उनकी निगाह रहती है ये बेटे हमारे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सारी चीज़ों की माँ बाप उन पे नज़र रखते हैं। ठीक है, और ऐसे ही। हर चीज़ को महसूस भी करते हैं। ठीक है। तो इसलिए उसको माँ बाप को नज़रअंदाज नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो मुफ्ती बात सही है। अबूबकर जी, सही फरमाया मुफ्ती साहब से पूछ लो। मैं मुझसे अल्लामा साहब तो कह रहे हैं शौहर के लिए भी नहीं, मैं क्वालिफिकेशन की एक और ज़रूरत बात है। अर्ज़ करना चाहूँ, वो जो रह गई वो ये है कि देखिए अगर आधा कर ले तो मसला नहीं है। हाँ। एक है फ़िक़ही मसला, हाँ, फ़िक़ही मसला ये है, ठीक है, फ़िक़्ह राइट के या एतबार- लेफ्ट? हाँ, एक दफ़ा है इज़हार क़ुरबानी जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है, जो इस्तेहबाब में दाखिल जी, है। उसमें तो अगर उनमें से कोई भी दूसरे पे इज़हार करेगा वो आगे चला जाएगा, जी, ठीक सही है। है। और ऐसे कितने मौक़े पर जंगों में एक शख्स गया पानी पिलाने के लिए, उसने कहा नहीं उसको पिलाओ, उसने कहा उसको पिलाओ, वो जब तक वापस आए तीनों शहीद हो गए, सही, ठीक है ना, इशार किया उन्होंने। इसार है। तो अब अगर हमारा मुआशरा इस नुक्ते पे आ जाए तो बहस ही खत्म हो गई, फिर तो ठीक है, झगड़ा ही खत्म अस्पताल हो का मामला ले लें, दोनों मैं को इस कोई मामले- हादसा हुआ है। इस मामले में अगर एक बात मैं जी। कह दूं, क्योंकि जो टाई का मामला हमारे सामने आ रहा है तो इसमें मतलब ये है कि किसी एक को फिर मुअत्तल छोड़ना पड़ेगा, जी, तो उसका तो फिर कोई ख्याल खा नहीं होगा। वालदा बूढ़ी है, घर में बीवी है, ना वो कमा सकती है ना वालदा कमा सही। सकती है। अगर हम ये फतवा दे दें कि किसी एक को देना है तो दूसरे का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी? तो है ही एक के लिए तो फिर क्या करें? यानी ऐसे नहीं अस्पताल हो सकता। जाना है, आपके कोई- चार औलाद हैं। माज़अल्लाह कोई देख- हादसा हो गया है, देखिए, समझ ले खून बह रहा है, सिर्फ ये नहीं किसको है कि- पहले देखिए, आप ट्रीट करेंगे? देखिए सिर्फ ऑप्शन ये एक ही है। मामला ये तो हमें वो देखना है जो मुआशरे में लोगों को जिसका सामना है। लोगों को इस तरह की टाई का सामना नहीं है कि एक जिंदा रहेगी और एक बिल्कुल ही मेरे खाने से मुअत्तल हो जाएगी। ये मामला माशरे का फिर नहीं है। दीन के पास कोई हल होगा मामले ना का इसका? माशरा ये है कि घर के बड़े फ़र्द का जो कमाने वाला है उसका झुकाव किस तरफ हो जाता है। एक तरफ तो बीवी के मेकअप का सामान भी आ रहा है, बच्चों की बड़ी फीसें भी अदा हो रही हैं और माँ अपनी दवाई के लिए बैठी है, तो आप क्या कहेंगे कि वो सही कर रहा है? नहीं, वो तो नहीं बैलेंस कर, आउट नहीं कर कर सकता, दिया। तो बैलेंस आउट हो गया। आपके पास है तब भी आपने बैलेंस रखना है। अगर अल्लाह ने आपको नहीं कुछ दिया है तो आप भी भूखे हैं, आपकी वालदा भी भूखी है, मगर आपकी खिदमत मौजूद है, आप इताअत के उसके सामने, तो उस माँ को कभी दुख नहीं होगा। चलें इसको ऐसे रख लें, माँ मुफ्ती को साहब, कभी दुख नहीं एक- होगा एक कि हल जब बता दें। बेटा भी भूखा है और माँ भी भूखी है। माँ भी कह रही है मुझे उम्रे पे जाना है, आपके पास वसाइल एक ही टिकट के हैं, बीवी भी कह रही है उम्रे पे जाना है, माँ को ले जाए, माँ को ले जाए। क्योंकि ये वाजिबी नफका नहीं है। अच्छा,
یہ واجب نفع نہیں ہے، کوئی عمرہ کرانا واجب تو نہیں ہے، لیکن ماں کی دلجوئی کرنا تو واجب ہے۔ صحیح۔ ماں کا احترام مقدم ہے، اس ایسے معاملات میں سب میں ماں کا یہ احترام اطاعت ہے ایک مطلب۔ مقدم، ایک ماں کا ایک درجہ بڑا ہوا ہے۔ یہی چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، امہ، تو کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو اس میں بیوی نہیں تھی؟ صحیح۔ تو حضور نے تو یہ جواب دے دیا ہے، 3 مرتبہ دیا ہے کہ ماں کا حق مقدم ہے، ماں کا حق مقدم ہے، ماں کا حق مقدم ہے، بیوی بھی اس میں داخل ہے، اولاد بھی اس میں داخل ہے، والد بھی اس میں داخل ہے۔ صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھا علامہ گئے۔ صاحب نے بتایا شوہر کے لیے بھی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، وہ الگ قابلیت بات ہے، اب وہ معطل نہیں ہے۔ CSS کا ٹیسٹ پاس کرے شوہر بننے کے لیے؟ وہ کرنا چاہیے اسے، تاکہ اچھے گھر میں اندر دیکھیں نا انسان کو اعتدال سے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، والدین، ہمارے والدین بھی ہر قسم کے ہیں نا، ہم اسی معاشرے کے ہیں، والدین بھی بسا اوقات اپنی حکم نے یا چاہت میں ظلم کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ یعنی والدین میں سے کسی ایک کے گھر سے آ گئی ہے اس کی بیوی، اب دوسرا اس پہ راضی نہیں ہے تو وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے گھر میں۔ ایسے معاملات میں شوہر کو واقعی PhD کرنی پڑتی ہے کہ اس پورے نظام کو میں نے لے کے چلنا ہے۔ ماڑا شوہر جو ہے وہ یا والدہ کو ناراض کر دے گا یا اپنا گھر برباد کر لے گا۔ یہ PhD کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں نے بیوی کے حق بھی ادا کرنے ہیں، وہ بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس کے گھر میں، اسے بھی راضی رکھنا ہے، والدہ کو بھی راضی کرنا ہے، اور سارا بار اس اولاد کے اوپر ہے۔ جو شوہر بھی ہے اور اس کی ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، دونوں حق اسی نہیں ادا کرنے۔ شوہر بھی یہی ہے، کوئی اور آ کے حق ادا نہیں کرے گا، بیٹا بھی یہی ہے، اسی نے حق ادا کرنا ہے، ماں کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور یہ آسان ہے اگر آپ اعتدال قائم کر سکیں اور ایک اپنے رہن سہن کے اندر، ٹائمنگ کے اندر، رویے کے اندر اور احترام کے اندر دونوں کو برابر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کی 2 اولادیں ہوتی ہیں، تو اب ٹائی کی صورت میں کیا ایک کو کھلائیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک، دونوں ہی کھاتی ہیں نا گھر کے اندر، ماں اپنے جسم سے کاٹ کے دیکھیے مگر دونوں کو دیکھیے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک بات، ایک نقطہ جو بہت واضح ہے وہ یہ کہ تربیت کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ کسی بھی مقام پر پہنچیں، اگر بغیر تربیت کے پہنچیں گے تو آپ نااہل قرار دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو واپسی آنا پڑے گا، اس کے بعد وہاں سے کہیں اور جانا پڑے گا۔ توجہ رکھیے گا اس بات کے اوپر، شوہر بننے کے لیے بھی کچھ ادب و آداب ہیں، کچھ تربیت کا معاملہ ہے، اس کو سیکھیں، اور اولاد بننے کے لیے بھی کچھ ادب و آداب ہیں۔ خدا کرے کہ علماء کرام اور ہمارا معاشرہ اس کے کورسز کروائے، یہ کوئی شرم آنے والی بات تو ہے نہیں، یقینی طور سے اس کے دینی کورسز ہونے چاہیے، احادیث نبوی کی روشنی میں اس پہ کوئی کام ہونا چاہیے۔ اور برہان بھی میری آواز میں آواز ملا رہے ہیں، دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقفہ لے رہے ہیں، مختصر سا لوٹ کر آئیں گے، دسترخوان بھی ہوگا، دعا کا اہتمام بھی ہوگا، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا رب العالمین ہمارے آج کے روزے کو قبول فرما. پروردگار ہمارے دسترخوان میں اپنی رحمت اور برکت کے مطابق وسعت عطا فرما. یا رب العالمین مسافروں کو خیر سے ان کی منزل تک پہنچا. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں دوسروں کو افطار کرانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان